اللہ 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 اللہ۔ ہمارے ملک کے، پاکستان کے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے بہت بڑی عظیم شخصیت جو بیت اللہ شریف میں ہمارے ترجمان ہیں اور فقہ حنفی کے ترجمانی کے طور پہ وہاں درس قرآن دیتے ہیں، سارے ان کا نام جانتے ہیں، حضرت مولانا محمد مکی حجازی دامت برکاتہم العالی۔ یہ مکی حجازی صاحب جو خانہ کعبہ میں مدرس کبیر ہیں اور الحمدللہ ان کی ساری نسل اسی کام میں مصروف ہے۔ ان کے والد صاحب مولانا خیر محمد صاحب ان سے پہلے مدرس کعبہ تھے، انہوں نے وہاں 25 سال سے زائد بیت اللہ شریف میں درس قرآن دیا، حدیث دی، بیانات کیے۔ پھر ان کا انتقال ہوا تو ان کو جنت المالا میں دفن کیا گیا، خانہ کعبہ میں ہی قریب میں باب الفتح سے باہر نکلیں تو مسجد جن کے ساتھ مکے کا قبرستان ہے جسے جنت المالا کہا جاتا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ وہاں پہ مدفون ہیں، ہمارے اکابرین بھی، بزرگ بڑے بھی وہاں دفن ہیں۔ تو مکے کا قبرستان میں مولانا خیر محمد مکی نور اللہ مرقدہ کی قبر بنی، صاحب کرامت تھے، اور مجھے مولانا مکی صاحب نے بارہا اپنے گھر میں بھی اور حرم شریف میں بھی واقعات ایسے سنائے کہ آپ حیران ہو جائیں وہ واقعات سن کے کہ کس طرح مولانا خیر محمد صاحب کو اللہ نے صاحب کرامت بنایا تھا۔ مولانا مکی حجازی صاحب اپنے والد صاحب کے بعد مسند حدیث اور تفسیر پہ بیٹھے، وہاں انہوں نے درس قرآن کا آغاز کیا۔ آج الحمدللہ جو انسان عمرہ حج پہ جاتا ہے وہ مولانا محمد مکی صاحب کو ضرور جانتا ہے۔ ان کے درس میں سب سے زیادہ تعداد ہوتی ہے لوگوں کی، اور جس کی وجہ سے حاسدین کئی مرتبہ درس کی جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں کہ پہلے آپ باب مروہ پہ درس دیتے تھے، اس سے پہلے مطاف میں دیتے تھے، پھر مروہ پہ رش بڑھتی گئی تو ان کو باب فہد کی طرف لے آئے۔ باب فہد میں نے ساری جگہ درس سن کے سنے الحمدللہ، باب فہد میں لائے، مجموعہ اتنا بڑھ گیا کہ آخر ان سے جگہ تبدیل کر دی، اوپر لے گئے۔ اب لوگ پوچھتے تھے جو جاتا مکی صاحب، پتہ ہی نہیں چلے اوپر کدھر سے رستہ جائے۔ اب لیکن اوپر بھی اتنی رش ہو گئی کہ ان کو چھت پہ بھیج دیا، اور چھت میں 3 گنبد ہیں اس طرح، وہاں جب وہ درس دیتے تھے ایسا نورانیت مزہ، مجمع نیچے سے بھی زیادہ، کیوں حضرت نیچے سے بھی زیادہ، اور ایسے جمع غفیر اور ایسے ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے اور درس ہو رہا ہے مکی صاحب کا، عورتیں بھی بڑی تعداد میں، مرد بھی سن رہے ہیں۔ مولانا مکی صاحب 40 سال سے بیت اللہ شریف میں قرآن و حدیث امت تک پہنچا رہے ہیں، اور اللہ نے ان سے بڑا دین کا کام لیا۔ میں نے ایک مرتبہ ان کو دیکھا، مولانا سلیم اللہ خان صاحب ان سے مل رہے ہیں اور ان سے کوئی اجازت لے رہے ہیں۔ میں نے حضرت کو، میں بڑی خدمت میں رہتا ہوں، بہت زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور فون پہ بھی دیگر ہی پوچھتے رہتے ہیں، جاؤ تو میرے پہ حملہ ہوا خانہ کعبہ میں، وہاں درس کے بعد دعائیں کراتے تھے۔ میں جب گیا تو مجھے یوں لپٹ گئے اور بڑا محبت سے مجھے کہنے لگے ابھی گولیاں نکلی نہیں۔ میں نے کہا حضرت ایک ادھر ہے ایک پیٹ میں، اس وقت یہاں تھی ایک، تو حضرت نے کہا ابھی چلو میں آپ کو لے کے جاتا ہوں اسپتال مکے کی، آپ کا یہ علاج کراتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت ہو جائے، کہا نہیں چلو، اتنی شفقت کرتے ہیں، بہت محبت ماشاءاللہ۔ تو میں نے حضرت سے کہا حضرت یہ مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب میرے ساتھ تھے، عمر فاروق صاحب لال مسجد کے تھے میرے ساتھ۔ میں نے مکی صاحب کو کہا حضرت یہ کیا اجازت لے رہے تھے حضرت آپ سے؟ کہا مولانا سلیم اللہ خان صاحب مجھے کہہ رہے تھے اپنے والد والی اجازت حدیث مجھے دیں، وہ سند عالی جو آپ کے والد کے پاس تھی اب کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ کون سی سند ہے؟ کہا وہ 5 واسطوں کے بعد سلسلہ حدیث حضور تک پہنچتا ہے۔ میں نے کہا حضرت میں آپ کا خادم ہوں، یہ 2013 کی بات ہے۔ میں نے کہا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، ہر خدمت اللہ کا فضل ہے، بہت محبت اعتماد کرتے ہیں، گھر کے معاملات ہر مشورہ محبت۔ تو
تو میں نے کہا پیر دبانے میں نے وہیں حرم میں شروع کیے. میں نے کہا ہمیں اجازت دیں. کہا چلو کل بخاری شریف لے آنا. اگلے دن بخاری شریف لے گئے. یہ سارے میرے ساتھ تھے بیٹھے ہوئے جن کے میں نے نام لیے. گواہ ضرور رکھتا ہوں کہ آپ یقین ہی کیا پتہ نہ کریں ہو سکتا ہے نا. تو وہ مولانا مکی صاحب نے کہا پڑھو حدیث بخاری شریف کی. شب جمعہ تھا. میں نے بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھی. اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑا. مجھے کہا میں نے اپنے والد مولانا خیر محمد سے, انہوں نے مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی پوتی امت الرؤف سے, انہوں نے اپنے دادا شاہ ولی اللہ سے, انہوں نے شیخ جنی صحابی سے, اور اس جنی صحابی نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی, اور میں آپ کو اجازت دیتا ہوں. اس کے بعد بڑے علماء نے مجھے کہا کہ یہ اجازت ہم کیسے لیں, لیکن مکی صاحب کا مزاج ماشاءاللہ اللہ نے رعب عطا فرمایا ہے. ان سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے بندہ ذرا, تھوڑا پاس بیٹھ کے بھی. تو میں نے کہا بس اللہ نے میرے مقدر میں لکھنی تھی. وہ مکی صاحب اتنی عظیم شخصیت ہیں. میں تعارف ہو رہا اس لیے کرایا, کئی لوگوں تک ان کا تعارف پہنچ جائے گا اس طرح کہ 40 سال سے حدیث پڑھا رہے ہیں, 40 سال سے تفسیر پڑھا رہے ہیں, اور لاکھوں لوگ ان کا درس سنتے ہیں. لاکھوں لوگ, لاکھوں مرد اور خواتین ان کا درس سن کے اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے. بگڑے ہوئے بدعات کرنے والے بڑے بڑے لوگ اللہ کے فضل سے ان کا بیان سن کر رائے راست پہ آئے ہیں. ان کی اہلیہ محترمہ کا کل مغرب کے بعد انتقال ہوا. مجھے وہیں سے واٹس اپ کیا ان کے خادم خاص جو ساتھ ہوتے ہیں کہ ابھی درس چھوڑ کے چلے گئے ہیں حضرت کی اہلیہ کا بیمار تھی بہت عرصے سے, تو اللہ نے ان کو موت عطا فرمائی. مرنا سب نے ہے, لیکن بیماریاں آ کر آزمائشوں کے بعد جو موت ہوتی ہے وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. اور پھر مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ میں فجر کی نماز میں امام حرم نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی, اور جنت المالا میں ان کو دفن کیا گیا, اور لاکھوں لوگوں نے اس جنازہ میں شرکت کی. تو ہم مولانا مکی صاحب کے ساتھ اس غم میں تعزیت بھی کرتے ہیں. آپ سب علماء ہیں, سب تعزیت بھی کرتے ہیں, اور ان کے غم میں ان کے ساتھ تعزیت کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں مرحومہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اور مولانا مکی صاحب اور ان کے بیٹے مولانا عارف صاحب, ان کے پوتے مولانا محمد صاحب, اور ان کے دیگر جتنے جملہ لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اللہ 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 اللہ.